بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا؟ وہ بندر کیوں بنے اور وہ کتنے عرصے تک زندہ رہے؟ آج ہم ایک سچا واقعہ سنیں گے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے اور جس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت چھپی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ہے۔ جی ہاں، یہی بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں، انہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، سمندر کو ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور جب وہ صحراؤں میں بھٹک رہے تھے تو ان پر آسمان سے من و سلویٰ جیسی خاص نعمتیں اتاری، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، پانی کے چشمے جاری کیے گئے اور انہیں ہدایت دینے کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ لیکن افسوس، اتنی نعمتوں کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان اور سرکش بنتے گئے۔ وہ بار بار اللہ کے احکام کو توڑتے اور اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے۔ انہی میں سے ایک جماعت وہ تھی جو ایک سمندری بستی میں آباد تھی، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک خاص آزمائش میں ڈالا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لیکن جیسے ہی ہفتہ آتا سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا۔ پانی کی سطح پر چمکتی ہوئی مچھلیاں ایسے نظر آتی جیسے کوئی خزانہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہو، اور باقی دنوں میں وہ مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ یہ ایک زبردست امتحان تھا۔ اب ذرا تصور کریں، ایک طرف اللہ کا حکم اور دوسری طرف آنکھوں کے سامنے لالچ سے بھری نعمت۔ کچھ لوگ ڈٹ گئے اور کہنے لگے، ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں لالچ جاگ اٹھا۔ انہوں نے ایک چال سوچی۔ انہوں نے جمعہ کے دن جال بچھانا شروع کیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خود بخود ان میں پھنس جائیں اور پھر اتوار کو وہ انہیں نکال لیں۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے، ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس بستی میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ جو نافرمانی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو انہیں روک رہے تھے اور بار بار نصیحت کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو خاموش ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ نصیحت کرنے والے لوگ بڑی بے چینی سے کہتے، اللہ سے ڈرو، اس کے حکم کو نہ توڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے۔ مگر نافرمان لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور اپنی چالاکی پر خوش ہوتے رہے۔ پھر ایک دن وہ گھڑی آ گئی جس کا کسی کو انتظار نہ تھا۔ اچانک اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جن لوگوں نے سرکشی کی تھی وہ ایک لمحے میں اپنی انسانی شکل کھو بیٹھے اور بندروں میں بدل گئے۔ سوچیں، وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، جسم بندر کا تھا اور دل انسان کا۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے، چیختے اور اپنی حالت پر جیسے رو رہے ہو۔ یہ لوگ زیادہ دیر اس حالت میں نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن قوموں کو مسخ کیا جاتا ہے وہ چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی اور ان کی نسل بھی آگے نہیں بڑھتی۔ چنانچہ یہ لوگ بھی 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو گئے۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر قائم رہے اور برائی سے روکتے رہے، اللہ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا، اور باقی سب کے لیے یہ واقعہ ایک نشانی اور عبرت بن گیا۔ پیارے ناظرین، یہ صرف ایک پرانا قصہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں کیں، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، چالاکی کی اور اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا تو انجام بہت سخت ہوا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کے ساتھ کوئی ہیلا تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی ظاہری بہانوں سے اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور اس واقعے سے سچی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔